الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 291 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 52 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ 7ویں رکوع سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، یعنی اللہ نے خود آسمانوں پر آپ کا نکاح کیا۔ اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اہل ایمان کے لیے 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں، یعنی بیک وقت ایک وقت میں ایک مسلمان مرد جو ہے صرف 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، یکے بعد دیگرے، مثلاً ایک کو طلاق ہو گئی یا ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری کی جا سکتی ہے، لیکن بیک وقت جو ہے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی کچھ احکامات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی بھی اجازت تھی، اور اس میں کئی دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بتائی کہ یہ جتنی بھی شادیاں ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی فرمائی وہ 25 سال کی عمر میں کی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھیں، اور پھر 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اب جتنی شادیاں باقی ہوئیں وہ سب 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں، اور جتنی خواتین سے شادیاں ہوئیں وہ سب کی سب بیوہ تھیں، اور ان کی عمریں بھی 55 سے زائد تھیں، یعنی 55 سے پلس سب کی عمریں تھیں، سوائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شادی فرمائی کنواری زوجہ مطہرہ سے، وہ صرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی سب بیوہ خواتین تھیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ان میں بھی اکثر بڑے قبیلوں سے تعلق رکھنے والی تھیں، یعنی جن سے نکاح کے بعد یہ اثر ہوا کہ اس قبیلے کی طرف سے جو حملے ہوتے تھے وہ رک گئے یا ان میں کمی آ گئی، تو اس طرح اس میں کئی دینی مصلحتیں تھیں جس بنا پر یہ شادیاں کی گئیں۔ اب اسی سلسلے میں یہاں اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے، اے ایمان والو
نہ داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بجز اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اور نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو۔ تو وہ جو ولیمہ تھا، یعنی سیدہ زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا جو ولیمہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت فرمائی اور تمام جو اہل مدینہ تھے ان کو بلایا، دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ چھوٹی جگہ تھی، کچھ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، کھا کر چلے جاتے تھے، پھر دوسرے آتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ جاتے تھے، اس طرح جو ہے کھانے کی دعوت دی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی دعوت ہم نے دعوت پر نہ بلایا ہو، یعنی ہر ایک کو ہم نے بلایا اور وہ آئے، اس دعوت میں شریک ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل وہ امت کے لیے ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے امت کے لیے اس کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو شان ہے، اس کو بھی واضح کی ہے، یعنی یہ وہ کاشانہ اقدس ہے جس میں آنے جانے کے آداب بھی خود اللہ بتاتا ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مکان نہیں ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بجز اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ بغیر دعوت کے کسی کے ہاں بھی، یعنی اس کے احکام جو ہیں وہ عام ہیں، اگرچہ کہ خاص موقع پر نازل ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیں تو دعوت کے طور پر گھر پہ پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، منع فرمایا۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ عام حکم بھی ہمیں دیا، تعلیم دی ہے معاشرت کے اعتبار سے کہ کسی کے گھر بھی بلا بلائے مت پہنچ جاؤ اس طرح، یعنی دعوت کھانے کے لیے بغیر بلائے، اس نے بلایا ہی نہیں اور پھر بھی پہنچ جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب انسان جائے تو کسی کے گھر بھی جائے، سورہ نور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو کیا فرمایا کہ پہلے اجازت طلب کرو، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگو، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے چلے جاؤ، نہ ملے تو واپس پلٹ آؤ۔ تو اس ماحول اور معاشرے کے اندر بھی عام طور پر لوگ ایسے ہی بس ہر ایک کے گھر میں گھس گئے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور ایسے ہی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے، منع فرمایا۔ تو کیا فرمایا کہ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے آؤ، جب اجازت دی جائے تو آپ جائیں، جب دعوت دی جائے تو پھر جائیں، بغیر دعوت کے نہ جائیں۔ اور دعوت دی جائے میں بھی کچھ اس کے اخلاقیات، کچھ آداب بتائے گئے۔ اب بلایا ایک بندے کو گیا ہے اور پتہ چلا کہ جی وہ پوری فیملی جا پہنچی، تو اس سے بھی روکا ہے، منع فرمایا کہ جتنی دعوت ہو اتنے ہی لوگوں کو جانا چاہیے۔ ایک بندے کی دعوت ہے تو ایک کو جانا چاہیے، اور ایک سے زیادہ کی دعوت ہے تو اس اعتبار سے پھر جانا چاہیے۔ تو یہ جو بعض لوگوں میں ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک کو بلایا اور چار چل پڑے، تو یہ اسلامی اخلاقیات اور آداب کے بالکل خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اندر چلے جاؤ جب بلایا جائے، پس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو وقت سے پہلے آ گئے، وقت سے پہلے آ کر انتظار کرنے لگ جائے، تو منع کیا کہ کسی کے گھر اگر دعوت بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پکنے سے پہلے جا کر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں گے جی کھانا پکے گا اور پھر کھائیں گے اور پھر جائیں گے، اس سے بھی روکا۔ جب کھانا تیار ہو جائے پھر جاؤ، اور وہ بھی اس صورت میں جب بلایا گیا ہے۔ اور جب کھا چکو، اب کئی لوگ آئے یعنی پہلے وقت سے پہلے آ گئے، اور پھر کچھ لوگ ایسے کھا کر چلے گئے۔ آخر میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے رہے اور آپس میں گپ شپ کرنے لگ گئے،
یہ ساری باتیں اور چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ گھر میں نے بتایا کہ جگہ چھوٹی ہے اور گھر والوں کو کام کاج میں تکلیف ہو رہی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مشقت ہو رہی ہے، تو اس سے روکا ہے۔ فرمایا کہ جب کھا چکو تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ حتیٰ یہ کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا پھر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اور حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جگہ اتنی کم تھی کہ اسی میں ان کو دیوار کی طرف منہ کر کر وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اب کتنی مشقت اور تکلیف ہے، یعنی گھر ایسی ہر چیز سے اسلام نے روکا ہے جس سے اہل خانہ کو تکلیف ہو سکتی ہو، تو مہمان کو ایسا ہر عمل منع کیا ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس سے میزبان کو تکلیف ہو، میزبان کے اہل خانہ کو تکلیف ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں جو حکم فرمایا ہے، کیا یہاں بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، جائز کام ہے، لیکن اس سے چونکہ تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لہٰذا اسے ممنوع قرار دے دیا، یعنی یہ حرام ہو گیا یہ کام، کہ جس کام سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچتی ہے وہ کام حرام ہے، اگرچہ بظاہر وہ جائز کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے شادیوں کا ذکر ہوا کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، آپ کے لیے حرام تھا کہ جب تک آپ موجود ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے اذیت پہنچے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جس کام سے اللہ کے نبی کو اذیت ہو وہ کام اگرچہ بظاہر حلال بھی ہو وہ حرام ہو جاتا ہے کہ اس سے اذیت اللہ کے نبی کو پہنچتی۔ تو جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی، باقی جتنی بھی شادیاں ہوئیں ان کی وہ ان کے وصال کے بعد ہوئیں، اس سے پہلے نہیں ہوئیں۔ تو کیا فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کر دیا کرو۔ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ تمہاری یہ حرکتیں میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، تمہاری یہ باتیں میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ یعنی حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ بھائی آپ اٹھ کر چلے جائیں آپ، تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتے، لیکن اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے یہ بات، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ کسی کا شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں۔ اللہ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا حق بات بیان کرنے کو، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں حق بات کو بیان فرما دیتا ہے۔ اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پردہ ہو کر۔ اب یہاں ازواج مطہرات کے حوالے سے بات بتائی، کیا فرمایا؟ مردوں کو حکم ہے یہاں۔ اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، یہ آیت حجاب ہے، اور قرآن میں پہلی مرتبہ اسی آیت کے اندر حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں 53 میں حجاب کا لفظ استعمال ہوا، یہ آیت حجاب ہے۔ تو آیت حجاب میں سب سے پہلے مردوں کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پردہ ہو کر۔ کس سے؟ ازواج مطہرات سے۔ جب تمہیں ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو، ازواج مطہرات حالانکہ ان کو مائیں قرار دیا ہے، امت کی مائیں ہیں،
لیکن روحانی مائیں ہونے کے باوجود شرعی اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے وہ غیر محرم کے حکم میں ہی ہیں۔ یعنی جو غیر محرم ہوگا اس کی لازم ہے کہ وہ پردے سے جو ہے، پردے کی اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے، یعنی ان سے کوئی چیز مانگے۔ مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی سوال کرنا ہے ازواج مطہرات سے، اس سے یہ ثابت ہوا سوال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پردے کی اوٹ میں، پردے کے پیچھے سے سوال کیا جائے۔ یا بالفرض دنیاوی کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی مانگنی ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے، تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ کیا فرمائے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، ان سے کوئی چیز مانگو تو پس پردہ ہو کر۔ آپ اندازہ کریں کہ ازواج مطہرات ہیں جن کی پاکی کا، جن کو پاک صاف کرنے کا خود اللہ نے اعلان کیا، ان کو امت کی مائیں قرار دیا، اور سامنے موجود جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جن کا تزکیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے۔ جب ان کو یہ حکم ہے کہ جب تم مانگو کوئی چیز یا کوئی بات کرنی ہو ازواج مطہرات سے، اپنی روحانی ماؤں سے، تو پس پردہ، پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ میں اور آپ کہیں کہ نہیں جی بس دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگ جو ہیں مادیت پسند اور مادی دنیا سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ جی بس یہ سب ایسی باتیں ہیں، اور جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، جب ان کی عزت نیلام ہو جاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ قرآن کا ہر حکم، نبی کی ہر تعلیم، وہ کیا ہے؟ وہ امت کے لیے ہدایت ہے، اور اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ جس دور میں میں اور آپ بس رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جہاں بہن بھائی کے تعلقات ناجائز تعلقات ہیں، جہاں کیا ہے باپ اور بیٹی کے ناجائز تعلقات۔ 10 محرم کا اخبار اٹھا کر دیکھیں، اخبار پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، چھٹی کا کوئی دن ہوتا ہے اس دن اخبار پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، تو چھٹی کے دن عموماً مجھے بھی اخبار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسی چھٹی کا اخبار ہو جس میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر موجود نہ ہو۔ یہ اس 10 محرم کی بات کر رہا ہوں۔ 10 محرم کا مطلب 9 اگست کا جنگ اخبار اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو ایسی باتیں مل جائیں گی۔ ہمارا ملک ہے یہ، ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، بس باقی تو کوئی پردے کی ضرورت نہیں۔ ان پاکیزہ ترین ہستیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب کچھ مانگنا ان سے تو پس پردہ مانگو۔ بے شک وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور تم نے پردے کے پیچھے سے ان سے مانگنا ہے۔ مردوں کو حکم ہے یہاں کہ یہاں تم نے پردہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی آگے حکم ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے مردوں کو حکم ہے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی حکم تو عورتوں کے کہ وہ پردہ کریں، ٹھیک ہے ان کو بھی حکم ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے مردوں کو حکم ہے کہ پہلے آپ نے پردہ کرنا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، بلا پردہ سامنے آ کر نہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے نیز ان کے دلوں کے لیے۔ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے لیے کسی مومن کے دل میں ایسی کسی بات کی گنجائش تک نہیں تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ہماری اصلاح کے لیے۔ کیا فرمایا کہ یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی نیز ان کے دلوں کے لیے بھی۔ مومن مردوں کے لیے بھی پاکیزہ طریقہ ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ طریقہ ہے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ کس طرح؟ یعنی گھر میں آ کر بیٹھ گئے، جا نہیں رہے، باتیں کر رہے، اس سے اذیت پہنچ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا تم بلا حجاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے آؤ، تو یہ بھی آپ کی اذیت کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار ہے
تو لہٰذا کسی بھی عمل سے اللہ کے نبی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی، ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی حکم ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی حکم کیا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق ہے۔ وہ نسبت اور تعلق جو قائم ہوا ہے، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی حرمت، اس کی عزت اور تکریم کا تقاضا یہ کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ دوسری کیا بات ہے؟ دوسری اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ نبی زندہ ہیں۔ نبی پر جو موت آتی ہے وہ بس وہ وقتی موت آتی ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، اور یہ اس کا بین ثبوت ہے۔ بھائی جو آدمی مر جائے تو اس کے بعد تو اس کی بیوی آزاد ہوتی ہے، وہ عدت گزارے اور اس کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے عدت نہیں تھی۔ عدت اس کے لیے ہوگی نا کہ جس کا شوہر مر جائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور پھر ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ شادی تو اس کی ہوگی نا جو عورت نکاح میں نہ ہو۔ مرنے والا بندہ مر جائے، عورت بیوہ ہو جائے، اور بیوہ ہونے کے بعد جب عدت گزر جائے اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، نکاح منقطع نہیں ہوا، نکاح ٹوٹا نہیں ہے، اور باقی ہر ایک کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی شخص مر جائے تو اس کی بیوی کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، نکاح منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نکاح برقرار ہے اسی طرح۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہی ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی بیویاں ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، یہ نکاح صرف دنیا تک نہیں تھا، یہ دنیا سے لے کر آخرت تک، جنت تک کے لیے نکاح ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں گی، لہٰذا کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ یعنی کسی کے دل میں ایسی بات بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک یہ گناہ عظیم ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال بھی پیدا ہو جائے تو یہ گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو آگے اللہ نے بتایا کہ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، کوئی بات تمہارے دل میں بھی ہے، کوئی اگر برا خیال بھی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تمہارے دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ یہاں بات ہوئی تھی پردے اور حجاب کی۔ اب اسی حوالے سے کچھ تذکرہ ان لوگوں کا کیا ہے کہ جن سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
وہ کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ کوئی حرج نہیں ان پر اگر ان کے ہاں آئیں ان کے باپ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے، اسی طرح مسلمان عورتوں اور لونڈیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کی تفصیلی ڈیٹیل سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ حرمات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تفصیلی باتیں بتائی گئی، تو ان میں سے چند چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ کیا بتایا کہ یعنی باپ سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے بھانجے سے پردہ نہیں ہے، مسلمان عورتوں سے اور لونڈیوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رضائی باپ بھائی وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رضائی چچا تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی تو آپ نے منع کر دیا، آپ نے روک دیا کہ میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا یا عائشہ، وہ تمہارا چچا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ تمہارا چچا ہے، اسے آنے دو۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو رضائی یعنی دودھ جس عورت کا پیا ہو بچپن میں، تو اس کا جو شوہر ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے شوہر کا جو یعنی بھائی ہے وہ اسی طرح چچا ہوتا ہے، جس طرح کہ سگا چچا یا سگا باپ، تو وہ رشتے اسی طرح پھر وہ ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ان پر اگر ان کے ہاں آئیں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے، اسی طرح مسلمان عورتوں اور لونڈیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جن کا اکثر گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، اگر اس پر بھی پابندی لگائی جاتی تو عورتوں کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ تمہارے محارم ہیں اور ان کے سامنے آیا جایا جا سکتا ہے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اے عورتوں ڈرا کرو اللہ کی نافرمانی سے، یعنی یہ بھی عام حکم ہے، نہ صرف ازواج مطہرات کے لیے بلکہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے، تمام مومن عورتوں کے لیے حکم ہے۔ کیا فرمایا کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ پردہ جو ہے یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس پردے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جی شوہر ہے تو پردہ کریں گے، شوہر نہیں ہے تو پردہ نہیں کریں گے، یا کوئی دیکھ رہا ہے جاننے والا تو پردہ کریں گے اور جاننے والا نہیں دیکھ رہا تو پردہ نہیں کریں گے، وہ بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ پردے کا اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل، اور وہ اسی وقت ہوگا جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر اس پردے کا حاصل حصول ہو جائے گا، لیکن اگر دل صاف نہ ہو تو کتنے پردوں کے اندر بھی انسان لپٹ جائے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا کرتا۔ تو فرمایا کہ عورتوں ڈرا کرو اللہ کی نافرمانی سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ آیت درود ہے کہ جسے ہم عام طور پر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں اللہ نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو۔ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلی چیز تو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ درود پاک
صرف ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے پہلے خود فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور اہمیت واضح ہوتی کہ آپ کی شان کتنی بلند اللہ کے نزدیک۔ اب صلات کا مطلب کیا ہے؟ جلاء الافہام کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلات جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نبی کی حمد اور تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ اس کے فرشتے اللہ کے نبی کی حمد، تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور جب ہم بھی درود بھیجتے ہیں تو ہم نہیں بھیجتے، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو وہی تعریف اور توصیف اپنے نبی کی کر جو تو ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی پر درود پڑھ، اپنے نبی کی حمد کر، اپنے نبی کی تعریف فرما، ان کے ذکر کو بلند فرما، ان کو اپنا سب سے زیادہ مقرب بنا، ان کی شان بلند فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی کی حمد اور توصیف فرما۔ تو اللہ اپنے نبی کی حمد اور توصیف فرماتا ہے۔ بندہ اور مخلوق جو بھی کام کرتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، وقتی ہوتا ہے نا، جب تک انسان زندہ ہے وہ کام کرے گا، جب مر گیا ختم۔ لیکن جو کام اللہ کرے، اللہ کے لیے فنا ہے کیا؟ اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، لہٰذا اس کا جو عمل بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہے، اپنے نبی کی حمد کرتا رہے گا، اپنے نبی کی تعریف کرتا رہے گا۔ تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلو درود بھیجو اور سلموا تسلیما ادب و محبت سے سلام بھی عرض کیا کرو۔ صرف درود نہیں بھیجنا ہے، سلام بھی عرض کرنا ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہم ایسے کرتے ہیں۔ اور درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو وہاں درود ابراہیمی اور السلام علیکم ایھا النبی، اس طرح درود و سلام دونوں ہو جاتا ہے۔ اور مومنوں کو حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جب تم نبی پر درود بھیجو ساتھ سلام بھی بھیجو۔ اس کا مختصر سا جو حصہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اور یہ انسان کی، مومن کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ 10 درود بھیجتا ہے، اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی 10 گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد مستحب یا سنت کے عمل میں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی کہ درود پاک جب بھی پڑھیں، چاہے وہ سنت کے طور پر وہاں پڑھا جا رہا ہو یا مستحب کے طور پر پڑھا جا رہا ہو، اس کا ثواب فرض کا ملے گا۔ ثواب کس کا ملے گا؟ فرض کا ثواب۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ نفل اور فرض اور سنت کے ثواب میں کتنا فرق ہے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب سے ساکت ہو جائے گی، یعنی کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جو بھی پڑھے گا نماز جنازہ اس کو ثواب کس کا ملے گا؟ فرض کفایہ کا۔ تو اسی طرح درود پاک جو ہے جب بھی انسان پڑھے گا اسے ثواب فرض کا ملے گا، کسی سنت مستحب کا نہیں۔ اور پھر رب کائنات نے زمان، مکان، عدد کوئی قید نہیں لگائی، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا،
کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ فلاں جگہ پڑھ سکتے ہیں، فلاں وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، یا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں لگائی رب کائنات نے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ بیٹھ کر پڑھیں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان سے پہلے پڑھیں تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد پڑھیں تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید جب اللہ نے نہیں لگائی تو میں اور آپ کون ہوئے قید لگانے والے؟ ہاں، اس بات میں یہ بات ہم یہاں ضرور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے درود و سلام پڑھے تو وہ اتنا وقفہ کر لے تاکہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ کوئی اذان کا حصہ ہے، یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے، یہ اذان سے الگ چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ تو آیا ہے کہ جب اذان کہہ لو تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے باقاعدہ کہ اذان جب کہہ لی جائے تو درود پڑھا جائے مجھ پر۔ تو کیا فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں 10، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ نہیں ہے جو پیسہ نہیں نکالتا ہے، جو کچھ اور نہیں، کیا فرمایا؟ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے درود نہیں پڑھا۔ درود پاک پڑھیں، یہ وظیفہ حیات ہونا چاہیے مومن کے لیے، اور روزانہ کا معمول بنائیں، کم از کم 1100 مرتبہ، چلتے پھرتے 5 منٹ کا کام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 1100 مرتبہ۔ میرا الحمدللہ اپنا بھی کئی سالوں سے یہ معمول ہے کہ 1100 مرتبہ کم از کم کوشش کرتا ہوں روزانہ پڑھ لوں۔ اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، آپ حیران ہو جائیں گے جو اس کی برکتیں ہیں، ان کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو کیا فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش مغفرت کا سامان نہیں کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے، محروم رہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بات کیا تھی؟ فرمایا، اس نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ پر درود نہ پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ جبرائیل نے دعا کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑے، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم، بلکہ دوسری حدیث شریف ہے اور یہ ابن حبان، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اللہ اسے محروم ہی رکھے گا، وہ محروم ہی رہے گا۔ میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑے، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ محروم رہے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو محروم ہو جائیں۔ درود پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے ہمیں، جو درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی درود کی برکت سے اور اسی نام کی برکت سے آج ہمیں یہ ملک ملا ہے، آزادی کی نعمت ہمیں میسر آئی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں اس نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے یہ کوئی سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں قربانیاں دیں، تقریباً 30 لاکھ قربانیاں دی ہیں، تب یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ یہ ایسے بیٹھے بٹھائے ہاتھوں میں نہیں رکھ دیا گیا۔ 22,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے، تب یہ پاکستان ملا ہے، جس کی آج قدر و قیمت نہیں ہے، جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کہتے نہیں جی وہ قائد اعظم نے تو بنایا اس لیے تھا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہو، یہ لبرلزم لوگوں کا جو ہے اسٹیٹ بن جائے۔ قائد اعظم نے تو بارہا یہ کہا کہ ہمارا نظام تو قرآن ہے، ہمیں اس کے علاوہ کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو پاکستان بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ بنائیں کہ یہاں اسلامی نظام کو قائم کریں، نافذ کریں۔
آج 75 سال ہونے والے ہیں، 74 سال ہو چکے، آپ کے پاس کون سا اسلامی قانون کو اسلامی نظام آ گیا؟ اگرچہ کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جسمانی طور پر ہمیں آزاد کر دیا، یہ بڑی اللہ کی نعمت، یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کا حق کیا ادا کیا؟ آج تک سودی سسٹم سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکا، 74 سال میں سودی سسٹم کو نہیں چھوڑ سکے، بے حیائی، فحاشی، عریانی وہ عام ہیں۔ بھائی اللہ نے جس دن نعمت دی آپ یہی دیکھ لیں، 14 اگست کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 14 اگست کا تقاضا تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس دن آزادی ملی تھی تو ان کے چاہنے والوں نے اور خود موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا 10 محرم کو۔ آپ سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیوں سے پوچھا آج کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ جی اس دن آزادی ملی تھی فرعون سے ہمیں، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں، مسلمانوں تم بھی روزہ رکھو۔ تو آزادی تو یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھو، عبادت اور زیادہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، پہلے 4 رکعت چاشت کی پڑھا کرتے تھے، چاشت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے 8 رکعتیں پڑھی وہاں پر، اس دن 8 رکعتیں پڑھی، 4 نہیں پڑھی، 8۔ تو آزادی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ڈھول باجے نہ کرو، ڈھول باجے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں ڈھول باجا ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزادی منا رہے ہیں، یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس کے لیے نہیں دی تھیں کہ مادر پدر آزاد ہو جاؤ، تم برہنہ ہو جاؤ، ننگے ہو کر ناچنے لگ جاؤ، یہ اس لیے دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا نظام یہاں پر قائم ہو۔ کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا جو نظام ہے وہ ہم قائم کریں گے۔ یہ مجھ پر بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے حکمرانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس ملک سے لیا تو بہت کچھ ہے، دیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے لیا سب کچھ ہے، دیا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے سب نے مل کر اس ملک سے لینا نہیں بلکہ اس کو دینا ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس ملک نے تو ہمیں سب کچھ دی ہے، اس ملک کی برکت سے اللہ نے ساری چیزیں دی نا، آپ جو کچھ ہم آزادی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، یہ سب اس بنا پر ہے کہ یہ آزادانہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پر۔ لیکن ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا ہے، اس کو ہم لوٹ رہے ہیں۔ اس کو لوٹنا نہیں ہے، اس ملک کو ہم نے دینا ہے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، لٹیروں کو پکڑنا ہے، لٹیروں کو اتارنا ہے، اور ان لوگوں کو لانا ہے تخت پر کہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے والے ہوں۔ مجرم ہم لوگ ہیں، ووٹ ہم دیتے ہیں، بغیر ووٹ کے تو کوئی بھی اوپر نہیں آتا نا بھائی، ووٹ دینے والے ہم ہیں۔ اب جو شخص جو کرے گا اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کی چیزیں ہمارے کھاتے میں بھی لکھی جائیں گی کہ ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے کہا کہ جی یہ صحیح بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عقل سلیم دے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسی قیادت دے جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اس دین کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔